نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس دنیا کے اندر بہت ساری وہ چیزیں ہیں جسے ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے بھیجا، اس امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ یہ امت ضلالت و گمراہی سے بچ کر، بددینی سے بچ کر، بدعات و رسومات سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی ماننے والی بن جائے اور صحیح دین پر چلنے والی بن جائے اور اسلام پر چلنے والی بن جائے. آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے، دین سمجھ کر کی جاتی ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بجائے اس سے قربت حاصل کرنے کے دوری پیدا ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے مقابلے میں اپنے عقل کو ہرگز دخل نہ دینا چاہیے. شریعت جہاں پر اجازت دے وہاں پر جانا چاہیے. شریعت جو کرنے کو کہے وہ کرنا چاہیے. شریعت جس طریقے پر چلنے کو کہے اس طریقے پر چلنا چاہیے، اور جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے رک جانا چاہیے. لہٰذا آج میں محفل میلاد کے متعلق کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں. لہٰذا یہ محفل میلاد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ علماء اسلام اور علماء حق، علماء حناف کے نزدیک اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے علماء کے اتفاق کے ساتھ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے. لہٰذا آپ کے پیدائش میں تو اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالاتفاق علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. لہٰذا 12 ربیع الاول کو آج دنیا میں محفل میلاد منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد منایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کا زمانہ اور ان کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ لوگ ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی تابعین کا زمانہ ہے. یہ تین زمانہ دنیا کے اندر بہترین زمانہ کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ جشن عید میلاد یہ راج نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبتیں کرتے تھے، جتنی عشق کرتے تھے، دنیا کا کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا، ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرنے والا ہو حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر، کوئی عشق کرنے والا ہو حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر. حضرات صحابہ کرام ایک ایک سنت کے ایسے عاشق تھے، ایسے دیوانے تھے، ایسے دلدادہ تھے کہ دنیا کا ملال اور دنیا کا عتاب ان کے سامنے بالکل کارگر نہیں ہوتا تھا. وہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور دنیا کے بادشاہوں کے غلط سمجھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ایسا عشق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہرگز گوارا نہیں تھا. لوگوں کا ملال برداشت کرنا گوارا تھا.
لوگوں کا عتاب برداشت کرنا گوارا تھا، لوگوں کی ملامت برداشت کرنا گوارا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہے، عاشق رسول ہے، عشق رسول میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے قافلے میں یعنی حج جاتے وقت جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، کسی جگہ قیام کرتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر پڑاؤ ڈالتے، وہاں پر قیام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جانے کے وقت یا کسی سفر کے وقت جہاں پر اپنی ضروریات سے فراغت کے لیے بیٹھتے اور جہاں پر ضروریات سے فارغ ہوتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کے دوران اگرچہ ضرورت پوری کرنے اگرچہ قضاء حاجت نہ ہو، پھر بھی وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے مر مٹنا تو گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود نہیں تھا، ان کے بعد تابعین کے زمانے میں موجود نہیں تھا، ان کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں موجود نہیں تھا، فقہاء کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ ائمہ دین، ائمہ اربعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا چلتی گئی اور سن 600 ہجری آیا تو 600 ہجری میں ایک شخص جس کا نام مظفر الدین کوکری بن اربل ہے، یہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ ایک دنیا پرست مولوی وحیہ عمر بن ابو الخطاب تھا۔ یہ دنیا پرست مولوی اور یہ بادشاہ مظفر الدین کوکری، ان دونوں نے مل کر اس جشن عید میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ یہ مظفر الدین کوکری بن اربل یہ علماء کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا مقام رکھتا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے اور اس کے گناہ کیا ہے، وہ علماء کے نظر میں اچھا ہے یا برا، میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اور وہ مولوی ابن ابو الخطاب یہ علماء کے نظر میں کیسی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا مشہور عالم علامہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احمد بن محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ القول المعتمد فی عمل المولد میں یہ کہتے ہیں: کان ملکا مسرفا یأمر علماء زمانہ ان یأمروا باستنباطہم واجتہادہم وان لا یتبعوا لمذہب غیرہم ويحتفل لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر ربيع الأول وهو أول من أحدث من الملوك هذا العمل۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک فضول خرچی کرنے والا بادشاہ تھا، وہ اپنے زمانے کے علماء کو یہ حکم دیتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی اجتہاد پر عمل کرے، اپنی استنباط پر عمل کرے۔ وہ ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی کیا کرتا تھا اور یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ یہ ہے مظفر الدین کوکری بن اربل کے بارے میں علامہ احمد بن محمد مصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ان کا قول، اور وہ دنیا پرست مولوی ابن ابو الخطاب ان کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 میں فرماتے ہیں: كثير الوقيقة في الأئمة وفي السلف من العلماء خبيث اللسان أحمق شديد الكبر قليل النظر في أمور الدين متهاونا۔ یہ شخص ائمہ دین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں بد زبانی کیا کرتا تھا، برے زبان کا مالک تھا، بہت زیادہ متکبر تھا، اعمال دینیہ میں، دین کے اعمال میں بہت ہی سستی کرنے والا تھا۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہی لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 میں فرماتے ہیں: قال ابن النجاری رأيت الناس مجتمعين على ضعفه وكذبه، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ابن ابو الخطاب جھوٹا ہے، ضعیف ہے۔
لہٰذا میں نے علماء کے اقوال کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دی کہ اس جشن عید میلاد النبی کا ایجاد کرنے والا مظفر الدین کوکری بن اربل اور ابن ابو الخطاب یہ دونوں علماء کی نظر میں فاسق تھا، فاجر تھا، فضول خرچی کرنے والا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی جب ان دونوں کے ایجاد کرنے سے موصل کے شہر میں سن 604 ہجری میں یہ ایجاد کر دیا گیا، تو علماء دین نے، علماء حناف نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے علماء نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے علماء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے علماء نے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے علماء نے اس جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کیا فتویٰ دیا۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 میں، صفحہ نمبر 312 میں، اور امام نصیر الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الاخیار صفحہ نمبر 20 میں، اور مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات حصہ 4 یا 5 میں صفحہ نمبر 22 میں، اور علامہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدخل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 میں اس کی پرزور تردید کی ہے اور اس جشن عید میلاد النبی کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ چنانچہ علامہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِن جُمْلَةِ مَا حَدَثُوا مِنَ الْبِدْعِ مَا اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وإظهار الشرائع ما يفعلونه في الشهر الربيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات، کہ یہ لوگوں نے جو بہت ساری چیزیں گڑھی ہے، بہت ساری بدعت گڑھی ہے، ان میں سے ایک جشن عید میلاد النبی ہے، اور یہ بہت ساری بدعتوں اور حرام چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ تھا علامہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام طبقہ کے ائمہ، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کے اس بارے میں کیا فتویٰ تھا میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ چنانچہ علامہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، جیسا کہ الشرعۃ الالہیہ میں موجود ہے کہ ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الاربعہ والائمہ، کہ یہ جشن عید میلاد النبی یہ بدعت ہے، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کیا، نہ ہی کہا، اور خلفاء اربعہ نے نہیں کیا، ائمہ دین نے نہیں کیا۔ چنانچہ علامہ احمد بن محمد مصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ القول المعتمد میں لکھتے ہیں، قد اتفق علماء المذاهب الاربعہ بذم هذا العمل، کہ چاروں طبقہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں طبقہ کے ماننے والے علماء نے اس فعل کے مذموم ہونے کے بارے میں کہا ہے۔ اور یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی وسیع النظر ہے، بہت ہی زیادہ علم دین میں اور شریعت میں گہری نظر رکھنے والے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا حسن المقصد فی عمل المولد میں کیا کہا؟ لیس فیہ نص ولکن فیہ قیاس، اس میں نص تو کوئی موجود نہیں ہے، یعنی نہ قرآن کی عبارت موجود ہے نہ حدیث کی عبارت موجود ہے، البتہ اس میں قیاس ہے، اور قیاس بھی غلط قیاس ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے علماء دین، علماء حناف، علماء موالک، علماء شوافع، علماء حنابل، ان سب کے قول سے یہ بات واضح کر دیا کہ جشن عید میلاد النبی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دین میں ایک بڑھائی گئی چیز ہے، اور دین میں ایک بدعت ہے، اور بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے موافق کفر و شرک کے بعد سب سے برا گناہ ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مبتدع قوم بدعۃ الا نزع مثلها من السنہ، کہ کسی قوم نے بدعت ایجاد نہیں کیا مگر اسی کے برابر اسے سنت چھین لی گئی۔ لہذا جب انسان بدعت کو اختیار کرتا ہے، رسومات کو اختیار کرتا ہے، خرافات کو اختیار کرتا ہے، تو اس انسان سے سنت چھین لی جاتی ہے اور وہ سنت کے بجائے غلط طریقوں پر چلنے لگتا ہے۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے، ائمہ دین نے، علماء صالحین نے کہی ہے، انہی باتوں کو ماننی چاہیے، اور اپنے عقل کو دبا کر، اپنی آنکھوں کو بند کر کے ان کی باتوں کو ماننی چاہیے، اپنی عقل نہیں لگانی چاہیے۔
شریعت میں ماننا ہے، عقل لگانا نہیں ہے۔ اگر عقل لگانا ہوتا تو موزہ میں مسا اوپر کرنا نہیں ہوتا، مسا نیچے کرنا ہوتا، حالانکہ مسا اوپر کیا جاتا ہے۔ تو شریعت میں ہر بات میں عقل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ علماء کے فتاوا کو معلوم کرنا چاہیے، علماء کی رائے معلوم کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، آج یہ جشن عید میلاد النبی جسے ہر سال منایا جاتا ہے اور کچھ ہی دن کے بعد اس کا وقت آنے والا ہے، اس میں کتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہے، کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ پیسے فقراء میں تقسیم کیا جاتا، مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا، مدارس میں دیا جاتا، مساجد میں دیا جاتا، تو آج اس کی جو حالت ہے وہ حالت نہ ہوتی، وہ ترقی پر ہوتی۔ فقراء ہاتھ پھیلانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیتے، مساکین در در ٹھوکریں نہ کھاتے، اور وہ عورتیں اور وہ بچیاں جو گھر میں اپنے ماں باپ پر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے اور ماں باپ اس کے لیے کما کر تھک رہے ہیں، اگر اس بچیوں کے لیے خرچ کی جاتی تو آج جو پریشانیاں امت کے اندر لاحق ہیں، جو مصیبتیں لاحق ہیں، وہ مصیبتیں نہ ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بات شریعت کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ کے صحابہ سے ثابت ہو، آپ کے ائمہ سے ثابت ہو، ان باتوں کو مان لینی چاہیے، اور جو بات اس کے خلاف ہو اپنے عقل کو دخل دیے بغیر ان باتوں کو نہیں ماننی چاہیے۔ یہ بدعات یہ بظاہر بہت اچھی لگتی ہے، خوشنما لگتی ہے اور بہت ہی پسندیدگی لگتی ہے، لہٰذا یہ ہمارے نظر میں ہے، ہم نے اسے اچھا دیکھا اور اسے دین میں ایک اضافہ کر دیا۔ یہ تحریف فی الدین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دین ہمیں دیا ہے اگر اسی طرح مانا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اس میں بڑھوتری نہیں کی جائے گی، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ اگر اس دین میں بڑھایا جائے گا تو ہمارے طرف سے اس بات کا دعویٰ ہوگا کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین کامل نہیں تھا، مکمل نہیں تھا، اس لیے اس میں کمی تھی، لہٰذا ہمارے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، بڑے غور کرنے کی چیز ہے، بہت ہی سمجھنے کی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنانی چاہیے، صحابہ کی سنتوں کو اپنانی چاہیے۔ بدعات، خرافات اور یہ رسومات کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جگہ اپنے دل میں بیٹھانا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس طریقے پر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے، اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی وجہ سے ہم ان کے قریب ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا، آپ کے بعد بدعات کو ایجاد کیا، تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علامتوں سے پہچانیں گے، لیکن کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو، پھٹکار ہو ان لوگوں کے لیے جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے پر اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے محفل میلاد النبی کے بارے میں کہا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کو یاد کرنا، اور مجلس میں آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا، نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قیدیں بڑھائی جاتی ہے، جلوسیں نکالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، یہ چونکہ دین کے اندر اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور آپ کے اوصاف اور خوبیوں کو بیان کرنا نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، مندوب ہے۔